الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو ہر قسم کی بندگی کے لائق ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جو بلند ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی تعریف ہر چیز سے زیادہ تعریف کی جانی چاہیے، جس کا ہمیں گن گانا چاہیے، جس سے لو لگانی چاہیے، جس کی طرف التفات کرنی چاہیے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کے انواع و اقسام کے لطف و کرم اور فضل و احسان سے نوازا. اللہ تعالیٰ کی اس پر جتنی تعریف کی جائے، اتنا شکریہ بجا لا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ ہے ہم سب کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں روزی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال کرتی ہے. ہم مومن بندے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی تنے تنہا رزاق ہے، وہی تنے تنہا روزی دینے والا ہے. ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے کہ وہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، اور حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرے. روزی حلال طریقے سے محنت کر کے، مشقت کر کے اور جائز طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرے. یوں تو روزی کسی بھی طریقے سے انسان کما سکتا ہے، اور آج کے بھاگ دوڑ کی زندگی میں، آج کے فتنہ کے زمانے میں، آج جہاں طرح طرح کی برائیاں اور فتنے عام ہو رہے ہیں، ایسے زمانے میں آدمی آسانی والی روزی تلاش کرتا ہے، حرام روزی تلاش کرتا ہے، اور دھوکہ دے کے بہت زیادہ مال کمانے کی کوشش کرتا ہے. مگر مومنوں کا یہ شعار اور شعار نہیں ہونا چاہیے. مومن بندے وہ ہیں جو رب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی روزی دیتا ہے. جس حال میں بھی آپ رہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے کہ آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے سرپرست ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے زیر نگرانی بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر کے لوگ ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ حلال طریقے سے ان کی پرورش کریں، حلال غذا، حلال روزی کمائیں، اور اپنے ماتحتوں کی کفالت حلال روزی سے کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنے تمام پیغمبروں کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم پیغمبروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور مومنوں کو بھی دیا ہے. اور یقین کریں، دنیا میں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے روزی روٹی کا سوال کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے. وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. وہ ذرہ برابر بھی روزے کے مالک نہیں. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو رزاق سمجھتے ہیں یا روزی تقسیم کرنے والا سمجھتے ہیں، ان کے ایمان میں کھوٹ ہے، ان کی توحید میں خلل ہے، اور وہ اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لانے والا. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ ذرہ برابر بھی تمہاری روزی کا مالک نہیں ہے. لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری روزی کا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، روزی کے لیے پکارتے ہو، حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو، سوال کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی روزی کا مالک نہیں ہے. جن کو تم پکارتے ہو روزی کے لیے، وہ ذرہ برابر بھی روزی کے مالک نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے. ہمارا معبود ہم سے کہتا ہے.
ہمارا خالق ہم سے کہہ رہا ہے، قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو وہ تمہاری روزی روٹی کا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ کے پاس ہی روزی تلاش کرو، روزی کے لیے اللہ کو یاد کرو، روزی کا سوال اللہ سے کرو، غیر اللہ سے نہیں۔ غیر اللہ روزی کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہر قسم کی روزی کا مالک ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ سے فضل تلاش کرے، اللہ سے روزی روٹی کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے بیماری میں شفا یابی کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف التفات کرے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور ساتھ ساتھ الیہ ترجعون، اور اپنے رب کی طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے، ہمیں لوٹ کے اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، تم اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ سے روزی کا سوال کرو، اور اللہ کے پاس ہی روزی ہے، اسی سے روزی روٹی کا سوال کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکریہ بجا لاؤ، اور یقین رکھو، یاد رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہم جانتے ہیں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے علاوہ جمیع انبیاء کرام کو، تمام رسولوں کو فضل تلاش کرنے کے لیے اور حلال روزی تلاش کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ تم پاکیزہ روزی کو تلاش کرو، حرام روزی سے بچو، پاکیزہ روزی حلال روزی کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو، اے پیغمبرو، تمام پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے تمام پیغمبروں، کلوا من الطیبات، تم حلال روزی کھاؤ، حلال کھاؤ، ناپاک نہیں، نجس روزی نہیں، حرام روزی نہیں۔ انبیاء پاک لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، اور پاک روزی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کو حکم دیا، تم پاک روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ اچھے کام کا روزی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو آدمی گندا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، اس معصیت، اس گناہ کا اثر روزی پر پڑتا ہے۔ گناہ سے بچیں۔ دوسری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص گناہوں میں لت پت ہو، برائی کا ارتکاب کرنے والا ہو، معصیت اور کفر کا ارتکاب کرتا ہو، تو اس کی روزی روٹی متاثر ہو جاتی ہے، اور جو شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کی روزی میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ اسے رزق حلال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں زیادتی کرتا ہے، روزی روٹی کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے جو نیک کام کرتا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ حلال روزی کھاؤ اور نیک کام کرو۔ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ حکم دیا ہے، تو یہ نیک کام کا اثر روزی روٹی پر پڑتا ہے، نیک کام کا اثر ہماری مالداری پر پڑتا ہے، اور اگر برائی کرتے ہیں تو اس سے روزی روٹی ہم سے چھن جائے گی، ہم اس نعمت ربانی سے، اللہ کی اس نعمت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہمارے پاس دولت بہت ہو لیکن گناہوں کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے دولت کی برکت اللہ تعالیٰ سے ہم سے چھین لے۔ دولت کی جو برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، یا جو ہے اس دولت کا جو ہے صحیح استعمال ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محروم کر دے گا۔ دولت آئے گی اور ایسے چلی جائے گی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ حرام طریقے سے آنے والی دولت، ناجائز طریقے سے آنے والی مالداری کیسے چلی جاتی انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ زندگی تو فنا ہونے والی، یہ دنیا تو چھوٹنے والی، یہاں بہت زیادہ روزی کما کر کے آپ کریں گے کیا؟ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد آپ کی روزی روٹی، آپ کی جائیداد کے لیے جھگڑا کرے گی۔ حلال طریقے سے تھوڑی سی روزی کمائیں، اپنے بچوں کی اپنی پرورش کریں، آخرت بنائیں۔ بہت زیادہ کمانے کی فکر میں آدمی اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پر لگا دیتا ہے، پھر ہاتھ کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور عموماً بر صغیر میں پلاننگ ہوتی ہے اپنے بچوں کی، پوتوں کی، پورے گھر کی پلاننگ ہوتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کریں، 100 سال تک، 150 سال تک ہم اپنے بچوں کی کیسے پرورش کریں گے؟ اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں، ہم کتنے دن بچیں گے، کتنے دن زندہ رہیں گے، اور اپنے پوتے کے لیے، پڑ پوتے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ عجیب و غریب ہم لوگوں کا معمہ ہے، ہم اپنی زندگی آشائش کے ساتھ
خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں کی نگرانی کا مکلف کیا ہے، ہم شادی شدہ ہیں تو بچوں کی نگرانی شادی تک، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، بچے پھر اس کے بعد خود کما کر کے کھائیں۔ مگر ہمارے یہاں اس کے الٹ ہوتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، شادی کر کے بیٹے کو بہو کو گھر میں لاتے ہیں، پھر بہو کو بھی کھلاتے ہیں، پوتے کو بھی کھلاتے ہیں، پوتیوں کو بھی کھلاتے ہیں، پوتی کی شادی کا انتظام بھی کرتے ہیں، ان کے گھریلو معاملات کو بھی حل کرتے ہیں، ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے لیتے ہیں، اور ہمارے لیے زندگی میں ان کاموں کے علاوہ اور کوئی کام بچتا ہی نہیں۔ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سارا وقت قربان کر دیتے ہیں، دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ذرہ برابر بھی وقت نہیں بچ پاتا، اور زیادہ کمانے کی ہوس میں ہم جائز ناجائز حرام حلال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو، اے تمام پیغمبروں، اللہ تعالیٰ نے جمیع پیغمبروں کو مخاطب کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ آپ لوگ حلال روزی کھائیں، آپ امت کے مقتدا ہیں، آپ امت کے پیشوا ہیں، امت کے رہنما ہیں، آپ جب صحیح کام کریں گے، صحیح روزی تلاش کریں گے، آپ کی امت بھی اسی راستے پر چلے گی۔ تو امت کے لیے پیغمبر نمونہ ہوتے ہیں، اسی لیے پیغمبر حلال روزی تلاش کرتے ہیں، حلال کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس سے باخبر ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، جس چیز کو تم کر رہے ہو ساری چیزوں سے باخبر ہے۔ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر تمام مومنوں کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیتوں میں رسولوں کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاک روزی کھاؤ، پاک روزی کا استعمال کرو۔ ایک جگہ اللہ پیغمبروں کو حکم دے رہا ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو، پیغمبر پر ایمان لانے والے تمام مسلمانوں اور مومنوں کو حکم دیا، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، حلال روزی دی ہے، اس حلال روزی میں سے کھاؤ، حرام سے بچو۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ مومن حرام نہیں کھاتا، مومن ناجائز آمدنی نہیں کھاتا، نجیس اور ناپاک آمدنی نہیں کھاتا، مومن حلال روزی کھاتا ہے، پاکیزہ روزی تلاش کرتا ہے اور پاکیزہ روزی کا استعمال کرتا ہے، مومن حرام نہیں کھاتا۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ہم نے تمہیں جو حلال روزی دی ہے، پاکیزہ روزی دی ہے، وہ پاکیزہ روزی ہی استعمال کرو، حرام روزی استعمال نہ کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم اللہ کا شکریہ بجا لاؤ، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ہی کا شکریہ ادا کرو۔ جو روزی حلال روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں میسر فرمائی ہے، اس حلال روزی کے بدلے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں روزی دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے آنے والے بچے کے بھی خوراک کا انتظام کرتا ہے، پھر جوانی بڑھاپا ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ وہی رب ہے، رب کے معنی انتظام کرنے والا، ایک شخص کو زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے، پالنے والا وہی ہے، پالنے والا، روزی دینے والا اور نعمتوں سے نوازنے والا، ہر قسم کی روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم سے، ہر طرح سے، ہر اعتبار سے ہماری نگرانی پرورش کرتا ہے اور ہمارا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہمارا انتظام کرنے والا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ تو مومن لوگ وہ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزہ روزی سے کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ کی روزی کے بدلے، اللہ کی نعمتوں کے بدلے اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک کو پسند کرتا ہے، ناپاک قبول نہیں کرتا ہے۔ کوئی چوری کر کے صدقہ کرے اللہ قبول نہیں کرے گا،
کوئی ناجائز آمدنی کمائے اور اس کمائی سے یتیموں کی پرورش کرے، مسجد کی تعمیر کرے، مدرسے کی تعمیر کرے اور مولانا، علماء، مدرسین، مؤذرین کی تنخواہ دے، اللہ ایسی روزی کو قبول نہیں کرے۔ آپ اگر دین کے کام میں پیسہ لگاتے ہیں یا اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یا اپنے زیر نگرانی بچوں، بیوی اور گھر والوں پر پیسہ صرف کرتے ہیں، پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، پاک ہے اللہ اور صرف پاکی کو قبول کرتا ہے، ناپاکی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی طریقے سے حکم دیا ہے جس طرح سے پیغمبروں کو حکم فرمایا تھا کہ اے لوگو، اے پیغمبروں، تم حلال روزی کھاؤ اور نیک کام کرو، اور بے شک میں تمہارے کیے سے باخبر ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 1015 نمبر کی۔ ان چند آیات سے اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا شیوا ہے کہ محنت کرے، مزدوری کرے اور حلال روزی تلاش کرنے کی کوشش کرے، حرام روزی سے بچے۔ آج کے فتنے کے زمانے میں آدمی آسانی والی روزی تلاش کرتا ہے، جس طرح سے دولت بس آنی چاہیے، راستہ کوئی بھی ہو، بس یہ فکر ہوتی ہے، جبکہ محنت اور مزدوری اور حلال روزی مومنوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، پاکیزہ روزی کیا ہے؟ ابھی جو قرآن میں آیا طیبات، حلال روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ حلال روزی کیا ہے؟ پاکیزہ روزی کیا ہے؟ ہم کس چیز کو پاکیزہ روزی سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کی کمائی پاکیزہ روزی، ہاتھ سے کما کر، پسینہ بہا کر، محنت کر کے، جتن اور کوشش کر کے کمائے، یہ حلال روزی ہے۔ بیٹھے بیٹھے عقل کی روزی، فراڈ کی روزی، دھوکے کی روزی، غبن کی روزی، چوری کی روزی، یہ سب روزی نہیں ہے۔ محنت کریں، مشقت کریں، اور محنت مشقت کے ساتھ جو روزی حلال طریقے سے نصیب ہو وہ پاکیزہ روزی ہے، اور ہر قسم کی وہ تجارت جس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو وہ بھی پاک ہے اور حلال ہے، پاکیزہ روزی ہے۔ یہ پاکیزہ روزی اسے کہتے ہیں، پاکیزہ روزی، ہاتھوں کی محنت۔ اسی لیے پیغمبروں نے بھی ہاتھ سے محنت کیا، بکریاں چرائے اور محنت کر کے، مشقت کر کے اپنی جو ہے روزی روٹی کا انتظام کیا اور گھر والوں کا انتظام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا یہاں تک کہ انہوں نے بکریاں چرائی۔ یعنی جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا، سارے پیغمبروں نے روزی روٹی کے لیے، کمانے کے لیے محنت کی اور قوم کی بکریاں چرائی، بکریاں چرا کر اپنی مزدوری کا انتظام کیا، محنت کیا، اور زندگی گزارنے کے لیے، روزی اکٹھا کرنے کے لیے بکریاں چرائی۔ اللہ نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جنہوں نے بکریاں نہ چرائی۔ صحابہ نے پوچھا، فقال اصحابہ وانت، فقال نعم، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ اگر اللہ نے سارے پیغمبروں کو بکریاں چرانے والا بنایا، یا پیغمبروں نے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی، اے اللہ کے رسول، میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی، میں بھی پیغمبروں میں سے ہوں، میں نے بھی بکری چرائی۔ کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات، چند پیسوں پہ چرایا کرتا تھا۔ یہ پیغمبر کی زندگی ہے، اور پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر بکریاں چرانے میں آر نہیں ہے، محنت کی، مزدوری کی، کمائی میں آر نہیں ہے، تو کوئی رکشہ چلا کر کھائے، کوئی صاف صفائی کر کے کمائے، کوئی ہل چلا کر کھائے، کوئی بکریاں چرا کر کھائے، کوئی اونٹ چرا کر اس سے روزی روٹی چلائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محنت کی مزدوری، اور مزدوری کوئی بھی ہو جس میں محنت ہو، مشقت ہو، تعب ہو، وہ روزی ہمارے لیے حلال ہوتی ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا پیشہ ہو اس میں ہمیں آر نہیں ہونا چاہیے۔
بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پیشہ چھوٹا پیشہ ہے، گرا ہوا کام ہے، ہم کیسے کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بکریاں چرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا پیشہ رہا ہے، اس سے چھوٹا پیشہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے چھوٹا پیشہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو انبیاء نے بکریاں چرا کر یعنی محنت کر کے مزدوری کر کے زندگی گزاری ہے، تو ہم کو چھوٹے سے چھوٹا پیشہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بتاؤں ایک عورت کا واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ میں سے ایک عظیم الشان جلیل القدر جو ہے امام ہے، ان کے پاس ایک عورت آتی ہے امام احمد بن حنبل کے پاس، اور وہ عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں کپڑے سلا کرتی ہوں، کچھ کپڑے چراغ کی روشنی میں سلتی ہوں، اور پھر جب چراغ بجھ جاتا ہے، چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر میں چاند کی روشنی میں کپڑا سلائی کرتی ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ کپڑا جو میں سلتی ہوں، آدھا کپڑا چاند کی روشنی میں، آدھا کپڑا چراغ کی روشنی میں، اگر کوئی شخص وہ کپڑا مجھ سے خریدتا ہے، میں وہ سودا کسی سے کرتی ہوں، کیا میں اس شخص کو یہ بتاؤں کہ اس کپڑے کو میں نے آدھا چراغ کی روشنی میں سلا ہے اور آدھا چاند کی روشنی میں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا جانتے ہیں؟ چاند کی روشنی تھوڑی مدھم ہوتی ہے، چراغ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی کپڑا سلائی کرے تو چراغ کی روشنی میں کپڑے کی سلائی اچھی ہوگی، چاند کی روشنی میں ممکن سلائی کچھ کمزور پڑ جائے۔ حلال روزی کے لیے اتنا تک اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں سوچا کرتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اللہ کی بندی، نام تو بتاؤ اپنا، تمہارا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی، تم کون ہو، اور حلال روزی کے لیے اتنی تمہارے اندر فکر اور جستجو ہے، تم کہاں کی رہنے والی، کون؟ وہ خاتون کہتی ہے میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ یہ بشر الحافی بڑے نیک آدمی تھے، 3 صدی ہجری میں بڑے نیک آدمی گزرے ہیں۔ کہا تبھی تو تم اتنا اچھا سوال کر رہی ہو، تمہیں سے تقوی کمپلیٹ ہوتا ہے، تمہیں لوگ تو تقوی کے معیار ہو، تمہیں لوگ دین کے قائم کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور روزی کے معاملے میں پاکیزہ روزی کو تلاش کرنے والے ہو۔ یہ پاکیزہ روزی، جب تک دل میں ایسی روزی کمائیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کھٹکا ہو، پتہ نہیں حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حرام کی آمیزش ہے، اگر آدمی اس سے بھی نہ بچ پائے، اس اتنے درجے کی چیز سے نہ بھی بچ پائے، تو تقویٰ نہیں پا سکتا۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں حرام ہے یا حلال ہے، پتہ نہیں اس پیسے میں حرام کی روزی آ گئی، حلال کی روزی ہے یا اس میں حرام کی بھی آمیزش آ گئی، یہ کھٹکا دل میں پیدا ہو جائے ایمان کی وجہ سے، اور اس روزی سے اس کام سے رک جائے، وہ آدمی متقی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن تو وہ ہوتا ہے جو شبہے سے بھی بچتا ہے، جس میں شبہ پیدا ہو جائے اس سے بھی بچتا ہے، اور جو شبہے میں داخل ہو جائے تو وہ تو اس کو بیماری لگ گئی، بیماری میں واقع ہو گیا۔ تو ہمیں شبہات سے بھی بچنا ہے، حلال طریقے سے روزی کمائیں، ملے خشک روٹی جو آزاد ہو کر، وہ خوف اور ذلت کی حلوے سے بہتر۔ اگر آزاد ہو کر خشک روٹی اگر مل جا رہی ہے تو ذلت کی روزی، حرام کی روزی، ناپاک اور نجس روزی سے بھی بہتر ہے۔ ہمیں حلال روزی کی تلاش کرنی چاہیے اور حرام روزی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ سے مانگتے اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ جب اس سوال پہ غور کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا دراسہ کرتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، دوسری طرف عبادت کریں گے تو اس کا اثر ہماری روزی روٹی پر پڑے گا۔ ایک طرف ہم معصیت اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، دوسری طرف روزی روٹی کے لیے محنت و جتن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کو مسدود کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو کافی طویل سفر سے آ رہا ہے اور وہ پراگندہ حال ہے، اس کے بال سے، اس کے کپڑے سے، کوڑا کرکٹ سے پتہ چلتا ہے یہ شخص لمبے سفر کا آدمی، مسافر ہے۔ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، سوال کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے رب
اے خدا دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں کہ اس شخص کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا کپڑا بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، وہ حرام جسم سے، حرام پیسے سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی، ایسے شخص کی عبادت کیسے قبول ہوگی، اس کی دعا کیسے اللہ کے حضور قبول کی جائے گی، جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے، جس کا پہننا حرام کا ہے، جس کے جسم کی نشو و نما حرام دولت سے ہوئی ہے، اس کی دعا اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کو پکارتے، ہماری پکار کا کوئی جواب نہیں ملتا، تو ضرور ہماری عبادتوں میں خلل ہے، ہماری زندگی میں حرام کاری ہے، برائی ہے، معصیت ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، حرام کاری سے بچائیں، حرام لقمے سے بچائیں، اور حلال رزق کی تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہزار راستے پیدا کرتا ہے، روزی کے راستے، مصائب سے نکلنے کے راستے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی روٹی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہو اور اسباب اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے روزی روٹی کا اللہ سے سوال کرتے رہے، اے اللہ چھپر پھاڑ کے میں دے دے، اے اللہ میں روزی روٹی کا دانہ کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نوکری کا انتظام فرما دے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہیں، اسباب اپنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس خالق و مالک سے دعا کریں، اللہ نوازے گا، دے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان اگر کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ نے وعدہ کیا اسے ملتا ہے۔ جس چیز کے لیے کوشش کرے، اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ آپ اسباب اپنائیں، صرف بیٹھ کر ٹوپی پہن کر سجدے میں جا کر صرف دعا کرنے سے نہیں ملے گا، اسباب اپنانے پڑیں گے۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو زمین میں نکلو، کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکلنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اور انبیاء نے بھی محنت کی ہے، انبیاء نے محنت کر کے اپنی امت تک پیغام دیا کہ محنت اور مزدوری کرو، اسباب اپناؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں حلال روزی کی توفیق دے، اللہ ہمیں حرام روزی سے بچا۔ اے اللہ ہم نے زندگی جو حرام کاری میں گزاری ہے اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر اور تابناک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حرام روزی سے بچا، اے اللہ ہر قسم کی حرام روزی سے بچا، ناجائز طریقے کو استعمال کرنے سے بچا۔ اے اللہ تو پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک اور حلال روزی کی توفیق دے۔ بار الہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو صالح بنا، ہمارے تمام گھرانے والوں کو نیک اور ایک بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر دے، اللہ ہم میں سے پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے مقروض کے قرضے کی ادائیگی فرما دے، اے اللہ ہم میں سے بے اولاد کو اولاد سے نواز دے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزگار کا انتظام فرما دے، اے اللہ ہمیں توحید خالص پر چلنے کی توفیق دے۔ بار اللہ ہمارے دلوں میں برائی کی وجہ سے زنگ لگے ہوئے اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اے اللہ تیری عبادت، اے اللہ تیری ہی عبادت کرے اس کی توفیق دے۔ بار اللہ جب تک دنیا میں رہیں توحید پر قائم رہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔